بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسمین مجاہد کی کتاب ذات کے خالی پن کا مداوع، پارٹ نمبر 51۔ اعلیٰ نمبر 3، اللہ کا مثبت گمان اور توکل۔ قلب کی کایا کلب کر دینے والے اہم ترین اعمال میں سے ایک اللہ تعالیٰ سے متعلق حسن ظن ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیشہ مثبت گمان اور توقع وابستہ کرنا، اس کا مظاہرہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم ہمیشہ یہ فرض کریں کہ اللہ کی طرف سے جو ہوتا ہے وہ بہترین ہوتا ہے۔ اس کا مطلب خدا کے کاموں کو ہمیشہ مثبت عدسے سے دیکھنا ہے۔ خدا کے وہ اعمال جو ہماری زندگیوں اور دنیا کے معاملات میں ہوتے ہیں، یہ روحانی عمل مکمل طور پر اس رد عمل کو تبدیل کر دیتا ہے جو ہم اپنی زندگیوں کو دیتے ہیں۔ مندرجہ ذیل مثال دیکھیے۔ فرض کریں کہ آپ کی ماں آپ کو لینے کے لیے آئی ہیں۔ جب وہ گاڑی چلانا شروع کرتی ہیں تو آپ پوچھتے ہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ تصور کریں کہ آپ کی ماں جواب دیتی ہے، پریشان مت ہو، تم دیکھ لو گے۔ اس مرحلے پر کیا آپ خوفزدہ ہو کر پولیس کو فون کریں گے؟ یقیناً آپ ایسا نہیں کریں گے، لیکن سوال یہ ہے کہ آپ ایسا کیوں نہیں کریں گے؟ جب آپ کو راستہ ہی معلوم نہیں تو آپ خوفزدہ کیوں نہیں ہوتے اور عدسے کے لیے کیوں نہیں پکارتے؟ اور کیا یہی معاملہ اس وقت بھی ہوتا جب آپ کسی ٹیکسی میں بیٹھے ہوتے اور ڈرائیور کوئی اجنبی ہوتا؟ جواب سادہ ہے۔ ماں کے ساتھ بیٹھے ہوئے آپ کے خوفزدہ نہ ہونے کی واحد وجہ یہ ہے کہ آپ کو ڈرائیور پر اعتماد ہے، حتیٰ کہ آپ کو راستہ معلوم نہیں، آپ کے پاس کنٹرول بھی نہیں ہے۔ آپ کو اعتماد ہے کہ آپ کی ماں کے ذہن میں آپ کا بہترین مفاد موجود ہے اور آپ اس کے اعمال کے بارے میں مثبت گمان اور رائے رکھتے ہیں۔ اسے حسن ظن کہتے ہیں۔ آپ یہ نہیں سوچتے کہ ماں آپ کو نقصان پہنچانے کا سوچ رہی ہے۔ آپ یہ نہیں سوچ رہے کہ وہ آپ کو کسی کھائی میں پھینک کر چلی جائے گی۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ وہی کچھ کر رہی ہے جو آپ کے لیے بہترین ہے، حتیٰ کہ اس وقت بھی آپ یہی سوچتے ہیں جب آپ کو یہ علم نہیں ہوتا کہ ایسا کیوں کر ہوگا۔ آپ خوفزدہ نہیں ہوتے کیونکہ آپ ڈرائیور پر اعتماد رکھتے ہیں۔ جب ہم خدا کے بارے میں اس زاویے سے سوچتے ہیں تو ہم راستے کا علم نہ ہونے کے باوجود خوفزدہ نہیں ہوتے کہ خدا ہماری زندگیوں کو کس طرف لے جا رہا ہے۔ اللہ سے حسن ظن رکھنے کا عمل کاملاً ہمارے رد عمل کی کایا کلب کر دیتا ہے، حتیٰ کہ اس وقت بھی جب ہم کچھ نہیں کر پا رہے ہوتے یا اس وقت بھی جب ہم سمجھ نہیں پا رہے ہوتے یا کچھ نہیں کر پا رہے ہوتے، تب بھی ہم منفی رد عمل ظاہر نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں یقین ہوتا ہے کہ اللہ کے اعمال کا مقصد ہمیں نقصان پہنچانا نہیں ہے، وہ اسی کا انتخاب کرنا ہے جو ہمارے لیے بہترین ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھلے ہی مجھے راستے کا کچھ علم نہ ہو، بھلے ہی مجھے باہر نکلنے کا راستہ دکھائی نہ دے، حتیٰ کہ اس وقت جب ہر شے بند دکھائی دیتی ہو، میں اس کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے انتہائی گہرا مثبت گمان رکھوں گا۔ اس کا مطلب یقین کے ساتھ اس بات سے آگاہ ہونا ہے کہ جو کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ میری زندگی میں کر رہا ہے وہ میری بہتری کے لیے ہی ہے۔ یہ لازمی اور کایا کلب کر دینے والی چیز ہے۔ اس تصور کے بارے میں ایک اور مثال ڈاکٹر کی ہے۔ اگر کوئی ڈاکٹر آپ کو بتائے کہ آپ کی زندگی بچانے کے لیے آپ کو آپریشن کی ضرورت ہے، تو آپ کو چاقو تلے پہنچنے سے قبل دو چیزوں کے متعلق یقین ہونا لازمی ہے۔ آپ کو ڈاکٹر کے علم پر یقین ہونا چاہیے اور آپ کو ڈاکٹر کے اچھے ارادے کے بارے میں اطمینان ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو پتہ چلے کہ ڈاکٹر تو کسی طبی کالج کا فارغ التحصیل نہیں ہے، یا یہ کہ ڈاکٹر کرپٹ ہے اور اسے صرف پیسے کا لالچ ہے، آپ کبھی بھی اس سے آپریشن نہیں کرائیں گے۔ لیکن اگر ڈاکٹر آپ کی ماں ہے اور وہ ملک کی بہترین سرجن بھی ہے، تو آپ پورے اعتماد سے اس کے سامنے جھک جائیں گے۔ خدا کے علم کو پہچانیں اور جان رکھیں کہ اس کی رحمت لامحدود ہے، کبھی بھی کسی بھی ڈاکٹر یا ماں سے کہیں زیادہ۔ لیکن کیا ہم رب پر اعتماد کرتے ہیں؟
کیا ہم یقین رکھتے ہیں کہ وہ علیم ہے؟ اور کیا ہم ایمان رکھتے ہیں کہ وہ جو چاہتا ہے وہ ہمارے لیے بہترین ہے؟ ان سوالات کے جواب ہماری زندگیوں اور آزمائشوں پر ہمارے رد عمل کی کایا کلپ کر دیں گے۔ جب ہم خدا کی الوہی حکمت کے سامنے جھک جاتے ہیں تو ہمیں اندرونی سکون نصیب ہوتا ہے، حتیٰ کہ مشکلوں کے دوران بھی، حتیٰ کہ مایوسی کے عالم میں بھی۔ جب ہم ڈاکٹر کے آگے جھکتے ہیں تو یہ اس بات کا اعتراف ہوتا ہے کہ ہمارا اپنا طبی علم محدود ہے اور ہم خود اپنا آپریشن نہیں کر سکتے۔ کائناتوں کے رب کے سامنے ہم یوں عمل کرتے ہیں جیسے ہم وہ سب جانتے ہیں جو اس کے علم میں ہے۔ المیہ یہ ہے کہ ہم خدا کے سامنے اتنی عاجزی کا مظاہرہ بھی نہیں کرتے جتنے عاجز ہم ڈاکٹر کے سامنے ہوتے ہیں۔ اللہ کسی بھی مثل سے بلند ہے، اس کا علم کسی بھی ڈاکٹر سے کہیں زیادہ ہے، اور اس کا پیار اور رحمت کسی بھی ماں کے مقابلے میں زیادہ لامحدود ہے۔ اعلیٰ نمبر 4، تقوی اور توکل۔ جب ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں اور اس کا شعور رکھتے ہیں تو ہم سے خدا کے تحفظ کا وعدہ کیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا اور اسے ایسے راستے سے رزق دے گا جدھر اس کا گمان بھی نہ جاتا ہو۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اس کے لیے وہ کافی ہوگا۔ قرآن سورہ نمبر 65 آیت نمبر 2 اور 3۔ آگے لکھتی ہیں تقوی کیا ہے اور ہم اسے کیسے پیدا کر سکتے ہیں۔ تقوی کا عمل وہ ڈھال ہے جو استعمال کر کے فرد خود کو اللہ کی ناراضی سے بچاتا ہے۔ یہ اپنے تمام معاملات میں چوکنا رہنے کا نام ہے۔ اس بات پر سوچ سمجھ کر ایمان لانا کہ اللہ ہر شے کا علم رکھتا ہے اور سب کچھ دیکھتا ہے۔ اللہ انسان کے تقوی کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے۔ ترجمہ قرآن کی آیت سورہ بقرہ ہے یہ، آیت نمبر 173 سورہ بقرہ کی۔ نیکی یہ نہیں کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور یوم آخر اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے، اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال اور رشتہ داروں اور یتیموں پر، مسکینوں اور مسافروں پر، مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، اور نیک وہ لوگ ہیں کہ جب عہد کریں تو اسے وفا کریں، اور تنگی و مصیبت کے وقت میں اور حق و باطل کی جنگ میں صبر کریں۔ یہ ہیں راست باز لوگ اور یہی لوگ متقی ہیں۔ سورہ بقرہ کے آغاز میں اللہ نے متقی لوگوں کی ایک اور تعریف بیان فرمائی ہے۔ آیت نمبر 2 سے 5 تک ہے یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہدایت ہے ان پرہیزگار لوگوں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے ان کو دیا ان میں سے خرچ کرتے ہیں، جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآن، اور جو کتاب تم سے پہلے نازل کی گئی تھی، اور ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ متقی لوگوں کی ایک تعریف یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ تقوی اور اعتماد کی بنیاد ہے۔ ہمارے اندر لازماً یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ ہم دھند اور سرابوں کے پار دیکھ سکیں۔ ہمیں رات کے قلب میں کھڑے ہو کر سویرا دیکھنے کی صلاحیت کا حامل ہونا چاہیے۔ ہمارے اندرون بینی کی وہ صلاحیت ہونی چاہیے جو طوفان کی زد میں ہونے کے باوجود سکون کو دیکھ سکیں، شکست کے جبڑوں میں کھڑے ہو کر فتح کو دیکھ سکیں۔ اس وقت نہیں جب یہ سب کچھ گزر جائے بلکہ اس کے عروج میں بھی۔